صدر محفل، مہمان خصوصی، مہمان اعزازی اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلف اردو کونسل کے زیر اہتمام خلیجی ممالک میں اردو کے حوالے سے منعقدہ آج کا یہ اجلاس انشاءاللہ العزیز دنیائے اردو ادب میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ متحدہ عرب امارات میں اردو کی تاریخ کے حوالے سے جو مضمون میں پیش کر رہا ہوں، یہ آج سے تقریباً 35 سال قبل اس وقت سپرد قلم کیا گیا تھا جبکہ متحدہ عرب امارات کی عمر صرف 9 سال 5 ماہ اور 17 دن تھی۔ 15ویں صدی کے آغاز پر جو بین الاقوامی تقریبات منعقد ہوئیں، ان میں ایک انتہائی یادگار تقریب وہ بین الاقوامی مشاعرہ تھا جس میں پاکستان اور ہندوستان سے آئے ہوئے 18 نامور شعراء اکرام نے شرکت کی، اور مشاعرے کا یہی سلسلہ ہمیں سلیم جعفری کے دور میں لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سلیم جعفری کے درجات بلند فرمائے، اور ساتھ میں ان احباب کے لیے بھی دعا ہے جو اب اس مضمون میں جن کا تذکرہ ہے اور وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرائیں اور ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان پر اپنی عظیم برکتیں اور رحمت نازل فرمائے، آمین۔ سلیم جعفری کا سنہری اور تاریخی دور تاریخ اردو ادب میں ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ 18 جون 1981 کو منعقدہ ہونے والے اس تاریخی بین الاقوامی مشاعرے کے موقع پر حسب روایت ایک مجلہ شائع ہوا، اور اسی مجلے میں میرا یہ مضمون شامل ہے۔ یہ مجمع دبئی کے تپتے ہوئے صحرا میں جب ایک ایسی کرن پھوٹی کہ جس کی خوشبو نے گلستان شعر و ادب کی بنیاد ڈالی اور یہاں کی گرم ترین فضاؤں کو وہ ٹھنڈک اور چھاؤں عطا کی جس میں ایک حساس انسان اپنے افکار و نظریات کی مہک سے ان فضاؤں کو سرسبز و شاداب بنائے رکھے، تو گلستان شعر و ادب بزم ادب کے نام سے مہکنے لگا۔ اس مسکراتے لہلہاتے پودے کو روز بروز زینت، نئے خیالات اور سوچ و فکر سے توانائی اور قوت حاصل ہوتی رہی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس گلستان کے پاسباں جناب عاقل الہ آبادی، منظور سربت، رفیع رضوی اور جناب شیر علی خاں تھے۔ 3 شاعر اور 1 سامع کا یہ قافلہ اپنی منازل طے کرتا ہوا آج جس مقام پر پہنچ چکا ہے، 3 شاعر اور 1 سامع کا یہ قافلہ اپنے منازل طے کرتا ہوا آج جس مقام پر پہنچ چکا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ 1968 سے بزم ادب کے بانی اراکین و دبئی کے ریگستان میں اردو شعر و ادب کی ترویج و ترقی کے لیے فکر مند تھے، اور بالآخر انہوں نے مارچ 1969 میں ابتدا کرتے ہوئے ایک شعری نشست منعقد کی جس میں صرف بانی اراکین شامل تھے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دوسری شعری نشست میں جناب کاظم عباس شوق اور جناب صدیق کا اضافہ ہوا۔ 1973 میں ایک شعری نشست ہندوستان سے آئی ہوئی شاعرہ بیگم مینا قاضی کے اعزاز میں منعقد ہوئی۔ اردو ادب کا یہ قافلہ بے لوث بزرگوں کی قیادت میں مسلسل آگے بڑھتا رہا، اور اسی دوران اس میں نوجوان شعراء کا اضافہ بھی ہوتا رہا۔ شارجہ میں جناب زیغم زیدی مصروف عمل تھے، تو دبئی میں جناب ندرت آبدی، شارجہ میں سب سے پہلا مشاعرہ جناب محب لکھنوی کی صدارت میں 1976 میں منعقد ہوا۔ 1977 میں یوم اقبال کے سلسلے میں جناب ندرت آبدی اور جناب زیغم زیدی نے ایک بڑا یادگار مشاعرہ ایرانی اسکول میں منعقد کیا۔ بزم ادب دبئی کی باقاعدہ ماہانہ ترئی نشستوں کا آغاز مئی 1977 سے ہوا، لیکن 27 جولائی کو ماہانہ نشست کے بجائے ایک کل متحدہ عرب امارات مشاعرہ جناب شیر علی خاں کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا،
جس میں ابوظہبی، شارجہ اور عجمان کے شعراء نے شرکت فرمائی۔ اس مشاعرے میں 18 شعراء نے کلام سنایا اور 100 سے زیادہ سامعین شریک تھے۔ 1978 میں ہندوستان سے آئے ہوئے ماہر تعلیم جناب رشید کوثر فاروقی کے اعزاز میں ایک نشست منعقد ہوئی۔ اکتوبر 1978 میں جناب افتخار عارف لندن سے کراچی جاتے ہوئے دبئی میں جناب ندرت عابدی کے مہمان ہوئے تو جناب ندرت عابدی نے ان کے ساتھ شارجہ میں ایک شام منانے کا اہتمام کیا۔ ایک شعری نشست کیپٹن ظہیر عالم قدوائی کے اعزاز میں جناب ندرت عابدی نے الکرامہ میں منعقد کی۔ 1979 میں جہاں متحدہ عرب امارات کی ادبی سرگرمیاں کافی ماند پڑ گئی تھیں، وہاں ہمارے کئی اچھے دوست، ساتھی اور بزرگ مستقلاً ہمیں خیر بات کہہ کر اپنے وطن عزیز چلے گئے۔ خاص طور سے بزم کے بانی رکن جناب عاقل الہ آبادی، جو آج کل الہ آباد میں مقیم ہیں، شہر مشہور حضل گو آفتاب اپنے وطن بھوپال چلے گئے، اور جناب رفیع رضوی، جناب بیدل، جناب شیر علی خان اور منظور سربت اپنی نجی مصروفیات کے باعث گوشہ نشین ہو گئے۔ 1980 میں گلستان شعر و ادب کے لیے خوشی و انبساط کا سورج اس لیے طلوع ہوا کہ 21 فروری کو ایک بھرپور شعری نشست سفیر پاکستان، اس وقت کے سفیر پاکستان تھے جناب رفعت پاشا شیر، انتہائی ادبی ذوق رکھتے تھے ماشاءاللہ، بہت ہی یادگار محافل ان کے، اور صحیح معنوں میں مشاعروں کے صدر کہ ایک ایک شعر پہ تبصرہ کیا کرتے تھے۔ زیر صدارت جناب وسیم احمد کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، اور اس محفل کی روداد راقم الحروف نے روزنامہ جنگ کے ادبی ایڈیشن میں متحدہ عرب امارات کی ادبی ڈائری میں تحریر کی، اور یوں باقاعدہ ادبی ڈائری کا سلسلہ شروع ہوا جو 1 سال تک جاری رہا۔ متحدہ عرب امارات کی ادبی ڈائری کے ذریعے جہاں ہماری سرگرمیوں کی رپورٹ اہل وطن تک پہنچی، وہاں دور دراز غیر ممالک میں مقیم ادب نواز دوست و احباب نے ہمیں اپنے درمیان محسوس کیا۔ ڈائری کی اشاعت سے ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوا کہ امارات میں مقیم بہت سی ایسی شخصیات جو ایک عرصے سے گوشہ نشین تھیں، وہ بھی منظر عام پر آ گئیں، اور مختلف ریاستوں میں متحدہ عرب امارات کی بنیاد پر محفلیں منعقد ہونے لگیں۔ 1980 کو متحدہ عرب امارات میں ادبی سرگرمیوں کا مصروف ترین سال کہا جا سکتا ہے۔ بزم ادب متحدہ عرب امارات نے اسی سال جناب سجاد بابر، جو بعد میں سعودی عرب جدہ میں بھی رہے ہیں، دبئی کا نگران اعلیٰ منتخب کیا، اور یوں بزم ادب نوجوانوں کی قیادت اور بزرگوں کی سرپرستی میں دوبارہ سرگرم عمل ہو گئی۔ لیکن جلد ہی یہ بات محسوس کی گئی کہ بزم ادب امارات کی بنیاد پر مستقل اپنی سرگرمیاں بھرپور طریقے سے جاری نہیں رکھ سکے گی، اور جب اس اہم مسئلے پر سوچا گیا تو یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ بزم ادب دبئی کے ساتھ شمالی ریاستوں کو ضم کر دیا جائے، اور یوں بزم ادب دبئی سے شمالی ریاستوں تک پھیل گئی، جس کے صدر جناب سجاد بابر، جنرل سیکرٹری راقم الحروف اور جوائنٹ سیکرٹری جناب محمد مہدی انصاری منتخب ہوئے، اور مجلس عاملہ میں جناب سلیم منظر، جناب زیغم زیدی، جناب ندرت عابدی، جناب مصباح الدین ملک، حبیب کیانی، علی متقی، قمر نقوی اور عین سین مسلم شامل کیے گئے۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم غالباً تمام ناموں سے واقف ہوں گے۔ بزم ادب دبئی کے زیر اہتمام جو بڑے اور یادگار مشاعرے منعقد ہوئے، ان میں وہ مشاعرہ بھی شامل ہے جو سید سبط علی صبا کی یاد میں منعقد ہوا۔ 29 جنوری 1981 کو بزم ادب دبئی کے زیر اہتمام جناب اطہر نفیس مرحوم اور جناب ساحر لدھیانوی مرحوم کی یاد میں مشاعرہ منعقد ہوا۔ یہ پہلا مشاعرہ تھا جس کے دونوں دور طرحی تھے۔ اس مشاعرے کی خبریں اور رپورٹس مقامی اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہوئیں۔ شارجہ میں جناب زیغم زیدی اور جناب مصباح الدین عثمانی کی رہائش گاہ ادب کا گہوارہ بنی رہی۔ جناب زیغم زیدی تو پرانے ادب نواز ہیں، جبکہ جناب عثمانی 1980 سے سرگرم عمل ہوئے، لیکن جلد ہی ادبی حلقوں کی جان بن گئے، بحیثیت سامع شامل ہوئے اور اب خود بھی شعر کہنے لگے ہیں۔ آج کل امارات میں دوہے اور گیت کے میدان میں اکیلے ہی گل کھلا رہے ہیں۔ بزم ادب دبئی میں جہاں حبیب کیانی، شاہد شعیب ادمی، مضروب صابری اور خالد فلک جیسے نئے شعراء کا اضافہ ہوا، وہاں جناب اصغر یگانہ، سید ساجد، قمر نقوی، عین سین مسلم، سلیم منظر، محترمہ عطیہ انصاری جیسی کہنہ مشاعرہ بھی شامل ہوئیں۔ اور اب متحدہ عرب امارات کے اس مثالی مشاعرے کی مختصر روداد جو بزم ادب دبئی اور شمالی ریاستوں کی جانب سے
افریقہ ہال شارجہ میں منعقد ہوا. میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ آخر میں اس بین الاقوامی مشاعرے کا ذکر بھی ضروری ہے جسے بزم ادب الامارات نے صرف ابوظہبی کے لیے ترتیب دیا اور تقریباً آخری مرحلے میں بزم ادب دبئی شمالی ریاستوں سے تعاون حاصل کر کے دبئی میں ہی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا. بلا شبہ یہ بزم ادب الامارات کا ایک کارنامہ ہے اور حقیقت میں جناب وسیم احمد، جناب حبیب عثمانی اور جناب اکرام شوق کی ادب نوازی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. بزم ادب دبئی اور شمالی ریاستیں اس مختصر عرصے میں جو تعاون کر سکتی تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. بزم ادب دبئی شمالی ریاستیں انشاءاللہ اپنی نئی قیادت کی رہنمائی میں اس طرح مستقل سرگرم رہیں گی. ہم نے ہر کڑے وقت میں حوصلے، ہمت اور استقامت سے کام لیا ہے اور اسی لیے کامیابی ہمارا مقدر رہی ہے، جس کا اندازہ ندرت عابدی کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہزار دھوپ کڑی ہو مگر قسم لے لو، کہیں جو راہ میں ہو سایہ شجر کا خیال. ہزار دھوپ کڑی ہو مگر قسم لے لو، کہیں جو راہ میں ہو سایہ شجر کا خیال. مستقبل میں بزم ادب نے ایک جامع پروگرام ترتیب دیا ہے جو بزم ادب کے بانی اراکین نے دیکھے تھے بقول جناب سجاد بابر کہ اب ہر کوس پہ اب ایک شجر آنے لگا ہے. ہمیں امید ہے کہ نوجوانوں کی قیادت میں اور اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں بزم ادب دبئی متحدہ عرب امارات میں اردو ادب کی ایک ایسی تاریخ مرتب کرے گی جسے برسہ برس یاد رکھا جائے گا. ہم اپنے ادب نواز دوستوں اور ساتھیوں کے بہت مشکور و ممنون ہیں جن کا تعاون ہمیں قدم قدم پر حاصل رہا اور امید ہے آئندہ بھی حاصل رہے گا. اور ہم آج بھی یہی کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جناب اطہر عباسی صاحب، انہوں نے اپنی یادوں کے سہارے بہت سی پرانی باتیں دہرائیں اور ایک اس وقت کا منظرنامہ ذہنوں میں ابھرا. دبئی اور امارات اب بہت آگے جا چکے ہیں اور وہاں اب اردو کا منظرنامہ مختلف ہے. لیکن آج کے اس اجلاس کے آخری، اس سے پہلے کہ میں آج کے اس سیمینار کے آخری مقالہ نگار دمام سے تشریف لانے والے جناب نعیم جاوید کو آواز دوں جو لفظوں کو موتیوں کی طرح پروتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی رسم پوری کی جائے. جس رسالے کا ذکر آپ نے بار بار سنا، سیمائی صدف، میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ شمارے جناب شہاب صاحب جو اس کے ایڈیٹر ہیں ساتھ لائے ہیں اور جناب ارتضیٰ کا شہاب جناب پروفیسر جناب سبی بخاری صاحب اس کا افتتاح کریں گے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ شہاب صاحب تشریف لائیں اور رسالہ پیش کریں. تو آئیے حضرات، اب باری ہے جناب نعیم جاوید کی جو اس سیمینار کے لیے بطور خاص دمام سے تشریف لائے ہیں. تالیوں کی گونج میں اس نعیم جاوید کا استقبال کیجیے. محترم المقام شہنشین پر تشریف فرما ذمہ داران ادب، شعراء اکرام، میرے پیش رو مقالہ نگار، شائقین شعر و نثر، السلام علیکم. دنیا خلیج میں اردو کا ارتقاء اور اس کا درخشاں مستقبل.
ادب ایک کھلا خط ہے جو لمحہ موجود میں لکھا جاتا ہے، لیکن یہ نامہ نور آنے والے زمانوں کے نام ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! اگر میں یوں کہوں کہ ادب اجارہ نہیں امانت ہے، اس لیے امانت جب تک لوٹائی نہ جائے خیانت کے خدشات میں گھری رہتی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ادب اجارہ نہیں امانت ہے، اس لیے امانت جب تک لوٹائی نہ جائے خیانت کے خدشات میں گھری رہتی ہے۔ اب آئیے ہجرت کی گھڑیوں کی نادر نگارشوں کو دیکھتے ہیں جس میں پورے آفاق کا درد سمٹ آیا ہے۔ یہ دراصل ادب کے وہ استقبالیہ نغمے ہیں جو مہاجروں نے گنگنائے تھے۔ خلیج میں آباد مہاجر ذہنوں کی تمناؤں کی ترسیل کرتی تحریریں بہتر مستقبل کی روشن دستاویزیں بن گئی۔ ہجرتوں کے ہنگام میں ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اردو زبان کا مکمل ملفوظی نگار خانہ خود غالب قوموں کی ہجرتوں کی کمائی ہے۔ ترکیوں کا شکوہ، ایرانیوں کا جمال، عربوں کا لسانی نور اور جگ بھر کی زبانوں کا یہ خریدہ جواہر جو سنسکرت کے قواعد کے کینڈے پر اپنے رنگ روپ کو نقص سے سنوار رکھا ہے۔ اردو اب کسی چھوٹے سے خطے و قبیلے کی زبان نہیں رہی، بلکہ پورے آفاق میں پھیلے ہوئے انسانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اردو والوں کے آگے چاہے صحرائے خلیج کے پرہول سناٹے ہوں، ملکوں کی تقسیم در تقسیم کا ہنگامہ ہو، یا مغرب کی برفیلی وادیوں میں ہجرتوں کے سلسلے ہوں، ہر مہم پر اردو تہذیب کو ہر اول دستے کے کماندار میسر آئے جنہوں نے مہمات کی زندگی جی کر ہمیں جگ جیتنے کے گر سکھائے۔ ان کی تمنا شاید افصح العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوش پاک کی چاندنی تلاش کرنی تھی، جنہوں نے کہا تھا انا النبی ملحما، میں مہمات کا نبی ہوں، I am the prophet of expeditions۔ پھر ان مہم جوؤں نے بڑے جتن سے ویرانے آباد کیے، پھر وہاں اردو کے زمزموں سے ماحول گونج اٹھا۔ اول تو پردیس کے پڑاؤ میں نہ قلم کار کے جذبات کے سوتے سوکھتے ہیں، نہ اس کی متاع تخلیق لٹتی ہے۔ دوسری طرف کبھی بھی اردو والوں کا شمار زبان کے اعتبار سے بے خانمہ بنجاروں اور بھٹکے ہوئے مسافروں کے قافلوں میں نہیں رہا، بلکہ یہ تو زبان کے قلمروں میں خیال کے سفیر رہے۔ تاریخ کی وسعتیں کتنی خوشکن تھیں جب خلیج کے طول و عرض میں ہند و پاک کی سخن پرور شخصیات نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے حالہ نور میں سخن شناسوں کو دہائیوں تک روشن رکھا۔ یہ اردو والے تھے جن کو تجارت کی بھٹیوں کے آہنگروں نے ان کی فسان فکر پر پہم ضربیں بھی لگائیں۔ یہ ہزار بار ٹوٹے اور ریزہ ریزہ ہوئے، لیکن فسان زبان کے گرد اپنے جذبوں کی مقناطیس سے چمٹے رہے۔ اپنے سے بہتر شخص کو اپنا رہنما کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جو پابندیوں کے علی الرغم اداروں کی تاسیس کی، اپنے حلقہ احباب کو لے کر اردو کی محفلیں برپا کی، اسی ترقی دی اور نئے لکھنے والوں کے مربی بنے۔ ہاں، ناموں کا گوشوارہ طوالت مانگتا ہے، اس لیے صرف ان کی آفریدہ دنیا کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس کے ثبوت میں آج بیش بہا شعری مجموعے، بہترین آبیتیاں، فقاہیہ مضامین کے مجموعے، افسانوں کا انتخاب اور معیاری مجلوں کی کہکشاں موجود ہے جو اردو کے نور پیکر شخصیات کے وجود کی سمت اشارہ کرتی ہیں۔ دنیا خلیج میں رہتے ہوئے انہوں نے اردو ادب کو ایسے نبھایا کہ خواب رہن رکھ کر روٹی نہیں کمائی، بلکہ ہجرتوں کے آزار سہتے ہوئے اس یقین کے ساتھ زندہ رہے کہ خیال بانٹنا ہی کمال بانٹنا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ادب تخلیق کرنا دراصل اپنے تجربات کو واردات، پھر واردات کو یادگار واقعات بنانے کا عمل ہے جس کی غایت اولیٰ خود کو دریافت کرنا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ادب کا منصب کتھارسس ہے، یہ عمل حدود و ثغور کا پابند بھی نہیں۔ اپنے تہذیب سے گہرے احترام کے سبق امکانات میں رچی ہوئی رجائیت نے انہیں خطہ خلیج کے ادب زار میں زندہ رکھا۔ ہاں، یہ وہ زمانہ ورقی مجلوں کا تھا۔ ہاں، یہ وہ زمانہ برقی مجلوں کا تھا۔ برقی مجلوں کا خامہ نور ابھی چمکا نہ تھا۔ تب اکثر کتابوں کے حوالے صرف یاد کی روشن سطح سے دیے جاتے تھے، لیکن آج دیکھو تو
وسائل ہمارے ہاتھ تھامے ہمیں کہکشانوں کی سڑک تک لے آئی ہے۔ اس سے قبل کہ خلیج میں اردو زبان کے فروغ کی روشن راہوں کی سمت بڑھیں، ایک نظر موجودہ مشکلوں کا جی کڑا کر کے نظارہ کر لیں۔ یہاں میرے احتجاج کی بلند لے اگر بلند ہو جائے تو ساتھیوں جی بڑا کر کے معاف کر دینا، ورنہ جھرجھر آنسوں سے روتا ہوا ہمارا قاری و سامع اردو کی دنیا سے بھاگ جائے گا۔ ہمیں سے اکثر قلمکار جو شعر و نثر لکھ رہے ہیں مشاہدہ، مباحثہ اور مطالعہ سے محروم ہیں۔ ہماری سپاٹ تحریروں کے بھدے نقوش، لفظوں کے غنائی حسن سے بے نیاز شعر، ہچکیاں لیتی ہوئی نثر جس میں نہ تو کہاوت کی کاٹ، نہ فصاحت کا فصون، نہ ادبی صنعتوں کا سنگار، نہ دانش کا نور، نہ حسن فطرت کا صد رنگ پرتو، بلکہ خودکار ناصحانہ نثر سے اوبا ذہن اب ادب سے اباہ کرنے لگا ہے۔ اکثر قصر خیال پر آویزاں تحریریں آڑی ترچھی لکیریں لگتی ہیں اور متن کی اکثر قصر خیال پر آویزاں تحریریں آڑی ترچھی لکیریں لگتی ہیں اور متن کی دیواروں پر بے ہنگم جملوں کی استرکاری سے دیوار گریا کا گمان ہوتا ہے۔ ان میں سے کئی زندہ امکانات چنوائے گئے ہیں، جس میں کئی زندہ امکانات چنوا دیے گئے ہوں۔ خیال کے قامت زیبا پر کوتا اظہار کا پھٹا لباس برہنہ گوئی سے کم حیا باختہ نہیں ہے۔ خیال کے قامت زیبا پر کوتا اظہار کا پھٹا لباس برہنہ گوئی سے کم حیا باختہ نہیں ہے۔ اکثر شاعروں کی غزلوں کے بدن ٹٹولیے، ندرت و فن کی سوکھیاں ہڈیاں تک نہیں ملتی۔ اکثر شاعروں کی غزلوں کے بدن ٹٹولیے، ندرت و فن کی سوکھی ہڈیاں تک نہیں ملتی۔ ان کی بیاضوں میں پیاس کے چھلکوں سے اٹے شعر در شعر ہماری قوت شامہ سے شعور تک شراروں سے جھلساتے ہیں۔ اب آئیے ایک نظر امکانات کی وسعتوں پر ڈالتے ہیں، جہاں خلاق ذہنوں سے ایسے ادبی ہنگاموں کی ایک رنگی کے علاوہ بہت کچھ ممکن ہے۔ جگ جیتنے کی راہیں دیکھیں کہاں کہاں روشن ہیں۔ خلیج کے اسکولوں میں پہنچ کر ہم بڑی آسانی سے نئی نسلوں کے ساتھ، میں سمیرہ عزیز کے کچھ خیال سے اتفاق کرتا ہوں یہاں پر، نئی نسلوں کے ساتھ اردو میں فن و تمثیل کی دل آوری سے ہم دل جیت سکتے ہیں۔ اظہار فن کی دنیا میں مائم، پینٹومائم، ٹیبلو، مونولوگ، ڈراموں، بچوں کے بیلے اور رقص و آواز کی ساحرانہ پیشکش کے اثر پذیری پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اردو ریڈنگ کے اور اردو املا کے مقابلے، اشعار کے حسن انتخاب، پینٹنگز کی نمائش، نوجوانوں میں شخصیت سازی کے ورکشاپ، مزاحیہ کہانیوں کے اجلاس، محفل لطیفہ، مباحثے، مذاکرے، برٹل برخت کے نکڑ ناٹک کے سادہ و پر اثر وسیلے کو اپنانے والا اظہار فن کا سحر تو حواس پر چھا جاتا ہے۔ ایسا ہنر دھڑکنیں تھام لیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اردو مشاعروں کی یک رنگ سرگرمیوں میں تنوع پیدا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اردو مشاعروں کی یک رنگی سرگرمیوں میں تنوع پیدا ہوگا۔ شعری مجالس کے ہنگاموں کی رونقیں ہمیں فریب وسعت میں ڈال رہی ہے حضار محفل۔ شعری مجالس کے ہنگاموں کی رونقیں ہمیں فریب وسعت میں ڈال رہی ہے۔ زمانے کے بدلتے تیور و تقاضوں میں پیش تہذیبی نمائشوں کو سمجھنا اور اس کو مٹھیوں میں بھینچ لینا اشد ضروری ہے، ورنہ ان محاذوں کی تمام چوکیاں ہم اردو دشمن تہذیب کے حوالے کر دیں گے۔ ہمارے اظہار کی کل کائنات ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ کر گلے باز شاعروں تک کھسک رہی ہیں۔ اس انتخاب کی رہگزر میں چند غیر مطمئن سقاط ادب ضرور آئیں گے، ان سے الجھے بغیر اردو کو ان مہمات سے جوڑنا ہوگا، اور یہ سب کچھ خلیج میں ممکن ہے۔ ہمارا ادارہ ہدف ان تمام محاذوں پر اپنے بھرپور قدم اٹھا چکا ہے۔ ایک محاذ رومن کی آج کل جو رومن میں لکھا جاتا ہے، ایک محاذ رومن کی رنگ رلیوں میں لت پت ان نوجوانوں کا ہے جو اردو کو رومن میں لکھتا ہے اور بریل تحریر کی طرح چشم بصیرت سے معذور انگریزی حروف ٹٹول کر اردو کی آواز کھرچ کر نکالتا ہے۔ یہ املا کا مسئلہ کرنے والے اردو کی غمگساری کا مصنوعی بھرم رکھتے ہیں۔ ان کے ادبی مسبح خانے میں جو نثر کی اجڑی پھیلی ہوئی ہے اس سے تعفن بھی اٹھ رہا ہے، اور یہ بصری آزار تو جان لیوا ہے۔
اس بے ادب ٹولے پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ خلیج کے مہاجر مکینوں پر سماج، ہاں ایک سعادت ہمیں میسر ہے۔ خلیج کے مہاجر مکینوں پر سماج کے رسوم و رواج کا بار نہیں ہے۔ ان کو کسی دور کے دوست اور رشتہ دار کی شادی سے جڑے ہنگاموں میں مہندی کی رسم سے ولیمہ کی ہلچل سے گزر کر بچے کی نام رکھائی تک شرکت سے قدرت نے انہیں آزاد رکھا ہے۔ یہ مجہول رسموں کی چھوٹ ہم سب کو وافر وقت عطا کرتی ہے۔ یہ وقت کا راس المال ادب کو مطلوب ہے۔ اسی سرمایہ سے اظہار کی مہم جوئی میں حوصلوں اور تمناؤں کی نقش گری ممکن ہے۔ بس تھوڑی سی کوشش کی شرط پر زیادہ نتائج کی ضمانت یقینی ہے۔ زبانوں کی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل نظر ایسی ہی مشکل گھڑیوں میں اپنے راستے کی پہاڑیوں پر جھلمل دیپ جلاتے ہیں تو آفاق روشن ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اولین مرحلے پر صحرا کے پیٹرول سے خوشحالیاں اور ریت سے گرد و غبار کے ساتھ عربی شاعری کے چشمے صافی سے زمزم سا عربی ادب اردو والوں کو پہنچانا ہوگا۔ منڈیوں میں چند حواس باختہ عربوں کے بگاڑ کے فسانے تو ہم نے بہت سنائے، لیکن ان کی مہمانوں کی تکریم ہمارے فن کا موضوع نہیں بنی۔ ان کی خدا ترسی، ان کا بزرگوں کا اور پاکیزہ اقدار سے انس ہماری نگاہوں سے اوجھل رہا۔ ایسے کئی موضوعات ہماری جولانگاہ شوق کو آواز دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ خلیج میں اردو کا گمشدہ خاری جو شاپنگ مالز میں گنڈولے ٹٹولتے رہتا ہے اور جدید مینا بازاروں میں بہلتا اور مرستا رہتا ہے، اسے یہاں ہند و پاک کی حکومتوں کی بے اعتنائی پر چھاتی پیٹنے کی فرصت بھی میسر نہیں آتی۔ اس کے خوابیدہ حمیت اردو کے مد پر سالانہ $1 اور درہم بھی خرچ کرنے پر آمادہ نہیں کرتی۔ یہ اردو کا وہ نادان بچہ ہے جسے کوئی ہتھیارہ یا بھیڑیا لوریاں سنتے ہوئے ماں کے آنچل سے گھسیٹ کر اٹھا لے گیا ہے اور اسے اپنی پہچان بھلا کر بازاروں میں بیچ آیا ہے۔ سلمان خطیب دکن نے کبھی زر کی منڈیوں میں دختر کشی پر کہا تھا، ان کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا، زر پرستوں نے مار ڈالا ہے۔ کل کا مورخ زر پرستی کے خلیج کے قبرستان میں دفن زندہ گاڑی ہوئی اردو کے لوح مزار پر پڑھ کر کہے گا کہ یہ وہ زمانہ تھا اور یہ وہ نسل تھی جس نے وسائل رکھنے کے باوجود اردو کو زندہ گاڑ دیا۔ یہ اہم سوال ہے جس کا تعلق ہمارے روشن مستقبل سے ہے۔ کہیں آج فراغت رکاوٹ کا باعث تو نہیں؟ کہیں آج خوشحالیاں آزمائشی بدبختیاں تو نہیں بن گئیں؟ جس طرح بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو بھلا دیتا ہے، کہ کہیں ہم اپنی مادری زبان کو شعوری طور پر بھلانے کا جرم تو نہیں کر رہے ہیں؟ آخری پیراگراف۔ ان سوالوں کا جواب مل جائے تو خلیج کے چند لاکھ اردو بولنے والے ایک دہائی کے اندر اردو کا عالمی منظرنامہ بدل سکتے ہیں۔ سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مغربی قوموں کی ترقی کا راز ان کے تعلیم یافتہ افراد کے ایثار کا نتیجہ ہے۔ ہمیں آج اپنے ادبی منصب سے ذرا نیچے اتر کر نئے لکھنے والے اور عوام میں اردو تحریک کو برپا کرنا ہوگا۔ پروفیسر مسعود حسین نے کہا تھا کہ قوموں کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب سنگ و خش سے زیادہ حرف و صوت کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اسے پھر دہرا دوں، پروفیسر مسعود حسین نے کہا تھا کہ قوموں کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب سنگ و خش سے زیادہ حرف و صوت کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ وقت آ چکا ہے اور ہم سے فیصلہ کن جواب طلب کرتا ہے۔ اسی جواب میں ہمارا مستقبل ہے، اسی اقدام میں حیات تازہ کا امکان ہے۔ بقول ندا فاضلی، سر پر زمین لے کے ہواؤں کے ساتھ چل، آہستہ چلنے والی کی باری نہ آئے گی۔ انسانیت زندہ باد، اردو پائندہ باد۔ نعیم جاوید صاحب ابھی یہیں ٹھہریے۔ حضرت جدہ میں ایک ادبی شخصیت بہت معروف تھی جنہوں نے سعودی عرب میں اردو کی آبیاری میں اپنا خون جگر جلایا۔ ڈاکٹر اوصاف احمد جو یہاں سے چلے گئے تھے اور کچھ حالیہ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا، تو جب گلف اردو کونسل نے جن لوگوں کو کے ناموں سے یادگار ایوارڈ بنائے ہیں ان میں ڈاکٹر اوصاف احمد کا ایوارڈ جناب نعیم جاوید کو پیش کیا جاتا ہے۔ جناب ڈاکٹر پروفیسر
پیرزادہ صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایوارڈ ان کے حوالے کریں. حضرات مقالے ختم ہوئے اور اب میں آج کے مہمان خصوصی پروفیسر پیرزادہ قاسم جو پاکستان کی پہلی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں اور حضرت اس سے پروفیسر پیرزادہ قاسم پاکستان کی پہلی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر, پھر کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور اب ضیاء الدین یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. پچھلے 14 سال سے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر اور معروف بر صغیر کے شاعر پروفیسر پیرزادہ قاسم. اس سے پہلے کہ وہ مائک پہ آئیں میں ایک لمحہ اور لوں گا. ہماری گلف اردو کونسل کے سرپرستوں میں جناب احمد فاروقی کا نام ہے اور گلف اردو کونسل انہیں یہ ایک ایوارڈ دینا چاہتی ہے ان کی خدمات کے مجموعہ فاروق, ان کی کمپنی مجموعہ فاروقوں کے نام. اور پروفیسر ارتضیٰ کریم سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ایوارڈ ان کے حوالے کریں. اب میں پروفیسر پیرزادہ قاسم سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آج کے سیمینار میں صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب اور نوزائیدہ گلف اردو کونسل کا یہ سجایا ہوا جلسہ اور سیمینار. اس میں ہم سب شریک ہیں اور بڑی تعداد میں, کیونکہ سیمینار کی کیفیت اور تاریخ سے میں تو واقف ہوں ہی اس لیے کہ 50 برس درس و تدریس سے بھی ہوں, اور ارتضیٰ کریم صاحب جانتے ہیں کہ اس میں گنے چنے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے کہ جو موضوع سے متعلق اور مطابقت سے کچھ بات کہنا چاہتے ہوں یا سننا چاہتے ہوں. لیکن یہاں اتنی بڑی تعداد میں جو آپ سب جمع ہیں تو یہ نہایت قابل تحسین بات ہے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کل اور آج یہ 2 پروگرام جو ہوئے تو اس میں یہ نئی, جسے میں نے نوزائیدہ کہا ہے, اردو کونسل نے اپنے ہونے کا نہایت معنی آفریں اظہار کیا. یعنی یہ صرف میرا اور صرف مشاعرہ نہیں تھا, اور یہ صرف ایسی نشست نہیں تھی کہ نشستن و گفتن و برخاستن. تو اس میں سوچ کے اور فکر کے بہت سارے گوشے کل زبان و ادب اور شاعری کے ذریعے آپ پہ ہویدہ ہوئے, اور آج جو ہے یہ فکری نشست کہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس علاقائی سطح پہ اردو زبان اور اردو ادب کا کیا حال ہے. یہ بہت ہی اچھی کوشش ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں. یہاں اقتدار قدر صاحب ہمارے تشریف فرما ہیں اور ان کی ساری ٹیم جو ہے وہ اس میں بہت مستعد ہے. یہ بھی بہت اچھا ہوا کہ آپ نے انتخاب کیا کہ پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب کو یہاں بلایا جائے. میں ذاتی طور پہ واقف ہوں کہ وہ اردو کے ایک بہت اہم سپاہی اور کارکن ہیں ارتضیٰ صاحب, اور یہ جانتے ہیں کہ زبان اور زبان و ادب جو ہوتا ہے پھر اس کی اپنی ثقافت ہوتی ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, اور آنے والے زمانوں کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں رہتے ہوئے کن مسائل اور معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ نہایت ہی خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. جب وہ اپنی یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو تھے تو مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے وہاں حاضری دی, تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو حسن ترتیب اور جو صلاحیتیں انہوں نے اردو کی آبیاری کے لیے وہاں یونیورسٹی میں شعبے میں کر رکھی تھی تو وہ دیکھنے کی چیز تھی. ذرا کی میں وہاں پہنچا تو ذرا میں
اتنے لوگ انہوں نے جمع کیے کہ جو گفتگو کرنے کے لیے اور بہت ہی عمدہ زبان و ادب کی باتیں وہاں، درس و تدریس سے متعلق باتیں وہاں وہ ساری ہم کر سکے، اور بہت یادگار سلسلہ تھا۔ اور اب انہیں اس سے بھی بڑی ذمہ داری، اور استاد جو ہے وہ دنیا کی عظیم ترین ذمہ داری لینے کا بھی اہل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بحیثیت استاد کے پورے ہندوستان میں اردو کی ترویج و اشاعت کی بڑی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر۔ اس میں ہمیں ان کے لیے ان کا ہر طریقے سے ساتھ بھی دینا چاہیے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں۔ خواتین و حضرات، بات جو ہے وہ اردو زبان و ادب اور پھر اس سے جڑی ہوئی زبان و ادب کی ثقافت کی ہو رہی ہے، مگر آپ نے شاید اس پہ غور نہیں کیا کہ یہ سب سے پہلے یہ زبان، اردو زبان جس کی محبت میں اور جس کے کسی رشتے سے جڑے ہوئے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ اپنی اصل میں بڑی خوبیوں والی زبان ہے۔ اور جو زبان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، یہ علاقہ بھی ارتضیٰ کریم صاحب کا ہے، وہ زیادہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ جو خوبیاں زبان کی ہوتی ہیں، جی ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھی بڑی زبان بننے کی صلاحیتوں کے ساتھ کوئی زبان اگر دنیا میں ہے اور وہ خوبیوں پہ آپ نظر ڈالیں تو اس اردو زبان میں وہ ساری کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ دیکھیے، آپ کا ذہن اس طرف گیا ہوگا، اس لیے اہل علم بیٹھے ہیں، کہ یہ اس کی خوبی ہی تھی، یہ زبان جو بنی اور زبان ابھر کے آئی اور آج بڑھتی چلی گئی اور عالمی سطح پہ ہم اس زبان کی بات کر رہے ہیں، یہ زوال پذیر معاشرے کی کہانی ہے۔ ایک زوال پذیر معاشرے سے کہ جس کا زوال ہو رہا تھا، اتنی توانا اور اتنی طاقتور اور اتنی خوشنما اور اتنی معنی آفری زبان جو ہے وہ اس سے پیدا ہوئی۔ تو یہ اس پہ آپ غور کیجئے، اور جب آپ اس پہ غور کریں گے تو ہمارا جو بھی رشتہ ہو اس زبان سے وہ آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اس پہ فخر کیجئے کہ آپ اردو سے جڑے۔ یہ بڑی زبان سے آپ اردو سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اردو زبان جانتے ہیں، آپ اردو میں اپنے مافی و ضمیر بیان کرتے ہیں، دوسروں کی آپ سنتے ہیں، اپنے کاروبار اور اپنے مسائل اور معاملات کو اس کے حوالے سے حل کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی زبان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی والی زبان آپ کے پاس ہے کہ جس کا ہم نام لینے والے یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ اس پہ کسی قسم کا معذرت خواہانہ رویہ مناسب نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ بھائی ہم اردو والے ہیں، بھائی اردو والے ہیں، بالکل ہیں، اس میں کیا بات ہے، یہ زبان بھی نئی ہے، اس کی جو تاریخ ہے اتنے برس کی وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اسے بڑی زبانوں کے اس کے تاریخی اس کے مقابلے میں آپ لے جائیے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ لیکن اس زبان کی جو مٹھاس اور اس کی جو دل نوازی، اس سب خوبیوں میں جو ایک بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوست زبان ہے، دوست ہے، یہ گلے لگا لیتی ہے دوسری زبان کے الفاظ کو اور اصطلاحات کو اور اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ خوبی ایسی ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گی اور اس میں توانائی پیدا ہوتی چلے گی۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اس زبان ہی کی قوت تھی جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ زبان کی قوت تھی۔ اگر آپ اس کی تاریخ پہ ارتضیٰ کریم صاحب زیادہ جانتے ہیں، میرا مضمون نہیں ہے، یہ زبان کے اس پہ آپ نظر ڈالیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی مخالفت میں زیادہ کام ہوا، اس کی موافقت کرنے والا کوئی نہیں تھا، مگر اس کی سب سے بڑی موافقت ہم اور آپ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہر جگہ ہر موضوع پہ زبان کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی بڑی خوبی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کہیں اس کا جو رسم الخط ہے اس پہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ کس رسم الخط سے ملتا جلتا ہے تو اردو قابل اعتنا نہیں ہونی چاہیے، کہیں اس میں کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اسے سہارا دے کے آگے بڑھانے والا تو کوئی نہیں تھا، یہ تو خود اپنی قوت پہ آگے بڑھی ہے، اس کی توانائی اور وہ اس کو لے کے آگے جا رہی ہے۔
اور اس کے لیے امکانات ہیں، آگے بہت سارے امکانات ہیں کہ جس میں یہ جائے گی۔ اب زبان اور زبان کی جو ثقافت ہے اور جس کے نام لیوا ہم ہیں اور جس پہ آپ نے یہ مقالات سارے سنے اور گفتگو کی اور آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے ذہن میں بھی سوالات اٹھے اور آپ کے دل نے بھی گواہی دی کہ ہم ایک بڑی اچھی زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ جو ثقافت ہے، اس کی ثقافت، تہذیب، زبان، یہ ثقافتیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے میسر آئی ہیں، ملی ہیں، ہمارے پاس امانت ہیں۔ کسی نے کہا کہ امانت تو پہنچانی چاہیے، یہ جو ہمارے پاس آئی ہے اس کے لیے جتنے لوگ اگر گلف کے حوالے سے ہم نے بات کی، اگر ان ساری چیزوں کو ایک جگہ یکجا کر لیجئے اور آپ یہ دیکھیے کہ گلف میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو نہایت ہی تسلی بخش کام ہو رہا ہے۔ آپ چاہیں تو اس پہ خوش ہوں اور آپ نے گھر بیٹھ جائیے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو بس کیا یہ کافی ہے؟ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گلف ہو یا وہ علاقے ہوں کہ جو ہندوستان ہے یا جو پاکستان ہے، اس لیے کہ اب تو اردو دنیا ہے اور اردو دنیا اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اور پھر اگر آپ شمالی امریکہ کو لے لیجئے تو میرے خیال ہے تیسرا چوتھا نمبر آ جاتا ہے کہ جو اردو کے خدمت میں۔ اگر شمالی امریکہ کا تو ظاہر ہے کہ اگر آپ مشرقی ساحل سے اگر ہوائی جہاز میں بیٹھ کے مغربی ساحل جائیں تو 6.5 گھنٹے جہاز خشکی پہ اڑتا رہتا ہے، تو یہ کوئی چھوٹا، تو اس میں ہر روز میرا یہ خیال ہے کہ ہر گزرنے والا دن جو 365 دن ہو رہے ہیں اس میں اردو کا کوئی جلسہ وہاں ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی گفتگو وہاں ہو رہی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، یہ دل خوش کرتے ہیں، ہمیں تسلی دیتے ہیں، ہمیں اطمینان میسر ہمیں آتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، میں ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے چھیڑتا ہوں، اس لیے کہ یہاں فکر کرنے والے بیٹھے۔ دیکھیے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے ہمارے بزرگوں سے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر یہ نسلاً بعد نسل منتقل نہیں ہو رہا۔ اگر یہ منتقلی نہیں ہو رہی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر منتقلی ہو رہی ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت بنے گی۔ تو یہ منتقل کیسے ہوگا؟ حاضرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اگر آج آپ کسی کو کوئی چیز منتقل کرنی ہو، کوئی چیز بھیجنی ہو، تو زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے۔ آپ چاہیے، آپ سمجھتے ہیں تو اس کا ایک پیکٹ بنا لیجئے اور پیکٹ بنا کے کوریئر سروس کو دے دیجئے، اور وہ کوریئر سروس جو ہے وہ گھنٹوں میں، چند گھنٹوں میں وہ اس کی منزل مقصود پہ پہنچا کے وہ پہنچا دے گی، ڈیلیورڈ، مل گیا۔ لیکن میرے دوستو، خواتین و حضرات، زبان، ادب، ثقافت، تہذیب کوریئر سے نہیں بھیجی جاتی، یہ نہیں جاتی کوریئر سے۔ اس کی ترسیل کے لیے شخصیتیں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، کیریئرز اس کے جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو سے ایک نسل سے دوسری نسل تک۔ تو یہ ذمہ داری اب آپ پہ آتی ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس جلسے میں اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ اہم ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو کچھ آپ تک پہنچا ہے آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اسے منتقل کریں اپنی اولادوں میں، اپنے بچوں میں، تاکہ وہ اسے لے کے آگے بڑھیں۔ اسی طریقے سے چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اردو ایک زندہ، ایک بڑی نفیس، بہت ہی اچھی، بڑی قوت والی زبان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اسے اس طریقے کے اسے آگے لے جانے والے میسر آئیں گے تو وہ کیوں نہ ترقی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت اور استقامت دے تاکہ آپ اردو کا کام کریں۔ میرے غیر مربوط خیالات تھے، میں نے ایسی کچھ باتیں کر دی، آپ چاہیں تو اسے مربوط بنا لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ حضرات، ایک مختصر سا اعلان یہ ہے کہ جو کام مسجدوں میں ہوتا ہے وہ ہوٹلوں میں بھی ہونے لگا۔ کسی نے غلطی سے دوسروں کو جوتا مسجد میں پہن لیا ہے، تو حضرات یہ اگر کوئی اپنے جوتے پہ غور فرمائے، کوئی کسی کا جوتا پہن لیا وہ
صاحب واپس کر دیں. حضرت پروفیسر پیرزادہ قاسم صاحب نے بہت ہی فکر انگیز نکات بیان فرمائے اور ہمیں اس پر واقعی پوری توجہ سے غور کرنا ہے, اس پہ عملی جامہ پہنانا ہے. یہی بات جو جس اہم نقطے کی طرف پروفیسر پیرزادہ قاسم صاحب نے توجہ دلائی کہ اصل میں اردو کا کام تو اردو کو آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے. صرف مشاعرے کر لینا, صرف سیمینار منعقد کر لینا, یہ اردو کی صحت کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا اپنی نسلوں میں اردو کو پہنچانا ہے. یہی بات مجھے پروفیسر شمس الرحمان فاروقی نے لکھی تھی جب میں نے ان کو ایک خبر دی کہ گلف میں ایک اردو کونسل بنی ہے اور ہم اس حوالے سے آپ کے خیالات, میں تفصیلات, اغراض و مقاصد ان کو لکھ کے بھیجے تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ صرف مشاعرے اور سیمینار کرنے سے اردو کی خدمت نہیں ہوگی, اپنی نسلوں کو اردو پڑھائیے. اگر آپ نے اسکولوں میں اسکول کے بچوں کو اردو پڑھایا اور ان کی نگہداشت کی اور ان کی نگہبانی کی تو آپ اپنی کونسل کے کام میں کامیاب قرار پائیں گے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر پیرزادہ قاسم کا کہ انہوں نے ہمیں اس موضوع پر توجہ مبذول کروائی. حضرات جو ہمارے محسن اردو جناب سبیر بخاری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم سبیر بخاری صاحب. السلام علیکم اور آداب. پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی, دیکھو اے ساکنانہ خطہ خاک, اس کو کہتے ہیں عالم آرائی. جناب صدر پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب, جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب, مہتاب قدر صاحب, خواتین و حضرات, دوستوں, ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں, نام کل سے یہ بڑی کوشش چل رہی ہے کہ میرا نام یاد ہو جائے, کسی کو بھی ہو کے نہیں دے رہا ہے. میرا پورا نام محمد صبیح بخاری ہے. قطر سے آیا ہوں گلف اردو کونسل کی دعوت پہ, اور آ کر بہت ہی محظوظ ہوا ہوں. مبارکباد پیش کرتا ہوں مہتاب قدر صاحب کو اس تقریب کے انعقاد کرنے کے لیے. کل کا کامیاب مشاعرہ اور آج کا یہ کامیاب پروگرام, اس کو سیمینار کا نام تو دے دیا گیا ہے لیکن سیمینار سے کہیں زیادہ بڑا ثابت ہوا ہے. خواتین و حضرات, باتیں بہت سنی بھی اور ہم کرتے بھی ہیں. نہ میں ادب کا آدمی ہوں, نہ میں شاعر ہوں, نہ میں کوئی افسانہ نگار ہوں. میں صرف اردو سے محبت کرتا ہوں, اس لیے کہ کیونکہ میری ماں کی بولی ہے اور میری ماں کی زبان ہے. میرے پاس اتنی وجہ کافی ہے اس زبان سے محبت کرنے کے لیے اور اس کے لیے کچھ بھی کر جانے کے لیے, اس کی خدمت کے لیے, کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے اتنا کافی ہے. باقی فکر آپ لوگ کیجئے کہ اسے آگے کیسے بڑھایا جائے, اس کو آگے کیسے لے کے جایا جائے, نسل در نسل کس طرح بچوں کو اردو کی طرف مائل کیا جائے. ہم باتیں ضرور کرتے ہیں, یہاں کسی بات میں کوئی تنقید نہیں ہے, اشارہ نہیں ہے, لیکن کچھ ایسی سچائیاں ہیں کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگلے نسل میں جائے. رومن کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں یا اور بات ہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہم یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اگلی نسل اس طرح ماہر کیوں نہیں ہو رہی ہے, ان کا انٹرسٹ کیوں نہیں بن رہا ہے, وہ اردو کیوں بولنا, پڑھنا, لکھنا نہیں جانتے ہیں؟ کیونکہ جب تک ان میں کوئی ایسا ہم انٹرسٹ کریٹ نہیں کریں گے وہ ایک زبان کی طرف کیوں آئیں گے. وہ ضرورت جب تک اس بچے کو نہیں ہوگی وہ زبان کی طرف کیوں آئے گا.
یہ بات صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے کہ جو نظر آ رہا ہے یا جو دیکھتا ہوں، کہ یہ بات میں وہ کہہ رہا ہوں جو مجھ پر خود گزری ہے، میری ماں کی زبان تھی، میرے گھر کی زبان